تو بیسکلی سائلنس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے وڈرا کر جانا، کانورسیشن سے نکل جانا، بات ہی نہ کرنا. آپ کیا کرتے ہیں، کوئی بندہ بات کر رہا ہے، آپ کی من پسند کی بات نہیں ہو رہی، آپ کو اچھی نہیں لگی بات، تو آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو ٹائم رائٹ ناؤ، آئی ول ٹاک لیٹر. آئی ول ٹاک لیٹر بھی نہیں کہتے، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم رائٹ. بات کو ٹال دینا، اوائڈ کرتے ہیں آپ، یعنی کہ اسے چلے جاتے ہیں. ایک تو اوائڈنس کا علیحدہ پیٹرن بھی ہے کہ آپ بات کرتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کے فون ہی نہیں اٹھاتے، وہ آپ سے بات کرنا چاہے آپ نظریں چرا کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. یو اسٹارٹ ٹو لک بزی، کہ کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس تو آپ بزی پریٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بات کر ہی نہ سکے، یا آپ پریٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یو آر آلریڈی آن کال وتھ سم ون ایلس، تو آپ سے آ کے بات نہ کر سکیں. وڈرا یہ ہے کہ آپ کانورسیشن شروع کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان ایزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ، تو آپ کانورسیشن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ ایک دم سے کہتے ہیں وہ مجھے یاد ہے میرا ایک بہت امپورٹنٹ کام تھا، آئی ایم ایکچولی گیٹنگ لیٹ، تو بعد میں بات کرتے ہیں، اس پر آپ چلے جاتے ہیں دا منٹ آپ کے پسند کی بات نہیں ہوتی. تو جب ہم آتے ہیں میک اٹ سیف پرنسپل پہ، کہ جب ہم یہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ایک کانورسیشن جو ہے وہ خراب ہونے کی طرف آ رہی ہے، تو ہم کانورسیشن کو سیف بنانا چاہتے ہیں. سیف بنانے کا پہلا جو ایک طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ آپ سیف ایگزٹ لے لیں. بات کو اس وقت وقتی طور پر پاز کر لیں، ختم کر دیں، یہ کہہ کے کہ اس پہ شام کو پھر بات کر لیں گے، اگلی دفعہ پھر بات کر لیں گے. آپ ری تھنک کرنا شروع کرتے ہیں کہ بات کرنی کیسے اب نیکسٹ ٹائم، کون سی چیزیں آپ کو انکمفرٹیبل بنا رہی تھیں، کیا چیز خراب ہو رہی تھی، تو اس پہ ہم پھر سے کام کرنا شروع کرتے ہیں، پھر سے سوچتے ہیں، پھر وہ اسٹارٹ ود دا ہارٹ پرنسپل پہ واپس جاتے ہیں اور پھر میک اٹ سیف میں واپس آتے ہیں. یعنی کہ سمپلی اس کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے، اسٹیپ آؤٹ میک دا کانورسیشن سیف، اسٹیپ بیک ان. یعنی کہ کانورسیشن سے نکلے، سیف ایگزٹ لیا، کانورسیشن کو سیف بنایا بائی ڈوئنگ آل آف دیز تھنگس، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم کانورسیشن میں واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. دین وی کنٹینیو دا ڈائلاگ جو ہمارا چل رہا ہوتا ہے. کانورسیشن کو پھر سیف بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ایک تو ہم اسٹیپ آؤٹ کر جاتے ہیں، سیف ایگزٹ لے لیتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں کہ کانورسیشن تھوڑی سی سیف ہو جائے، اور پھر وی اسٹیپ بیک انٹو دا کانورسیشن اور پھر سے بات چیت کو جاری رکھتے ہیں. اسی لیے ایک کروشل کانورسیشن جو ہے ایک ہی دفعہ میں حل نہیں ہوتے، آپ کو 5 دفعہ سے لے کے شاید 21 ٹائمز تک بھی ایک بات کرنی پڑ جائے، مے بی ایون مور ڈپینڈنگ آن ہو یو آر ٹاکنگ ٹو. اس کے بعد جا کے کانورسیشن جو ہے وہ ایک سلوشن کی طرف آنا شروع کرتی ہے اور پھر کوئی نکل آتا ہے سلوشن. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی کنڈیشن ہے سیفٹی کی جو رسک پہ ہے، کیا چیز خراب ہو رہی ہے، کیا ہمارا میوچل پرپز جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، یا جو ہماری میوچل رسپیکٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے. دیکھیے میوچل پرپز جب ہمارا خراب ہوتا ہے تو اس سے ریکور کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک نیا میوچل پرپز بنا لیتے ہیں. مشکل ہو جاتا ہے جب آپ اگلے بندے کو ڈس رسپیکٹ کر دیتے ہیں، تو وہ بھی اتنا ولنگ نہیں ہوتا واپس بات چیت جاری رکھنے میں، اور آپ بھی کہیں نہ کہیں گلٹ میں ہوتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے. تو آپ کی بھی امبیرسمنٹ اور شیم آپ کو تھوڑا سا روک رہی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ پھر سے بات کریں. تو یو فیل لائک کہ آپ چاہتے ہیں کہ بس بات ختم ہی ہو جائے. اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میوچل رسپیکٹ ہماری ہر وقت برقرار رہے ان ایوری کانورسیشن، چاہے وہ کروشل کانورسیشن نہ بھی ہو. جو رسپیکٹ کو تو ہم نے کسی بھی صورت جیپرڈائز نہیں ہونے دینا، خراب نہیں ہونے دینا. میوچل پرپز اگر آپ کا ایٹ رسک آ جاتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ ایک کراس روڈ پہ آ گئے ہیں، یعنی کہ بات چل رہی تھی اچھی خاصی، لیکن اب ایک دم سے ڈس ایگریمنٹ پھر ہو گیا اور آپ دونوں ڈفرینٹ اینڈس پہ کھڑے ہیں، تو دین یو کنورج بیک ان، واپس آتے ہیں میوچل پرپز پہ. اس سے پہلے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا تو آپ اپولوجائز کر لیں. آپ نے اگر کسی کو کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو سوری کہہ دیں جب اپروپریٹ ہو، کہ آئی ایم سوری، آپ کا میں نے اس طرح جو ہے دل دکھایا ہے یا آپ کو میری بات بری لگی ہے، تو اس کے لیے میں بالکل لائک سنسیئرلی معافی مانگتا ہوں. اس کا میرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں کہ جو میں نے کیا ہے. غصے میں آ کے میں نے آپ سے ایسی بات کر دی تھی اور میں اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتا، تو مجھے آپ بس، میں آپ سے صرف معافی مانگ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کہ آپ ان سے کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ان ریٹرن، آپ بس کہتے ہیں کہ آئی ایم آنیسٹلی ویری سوری. پھر کہتے ہیں کنٹراسٹ ٹو فکس مس انڈرسٹینڈنگ، یو ڈونٹ انٹینڈ اینڈ ڈو انٹینڈ. یعنی کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ایکچولی میں میرا بات کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا، بات کرنے کا میرا ایکچوئل مقصد یہ تھا.
جیسے کوئی آتا ہے, آپ کو کسی کی بات بری لگ جاتی ہے, کوئی فار ایگزامپل باس آ کے امپلائی کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کام جلدی جلدی کرنا ہے اور آج اگر اوور ٹائم بھی لگا لو تو کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑا سا کر لو, تو وہ امپلائی تھوڑا سا اپسیٹ ہوگا نا اس پہ, کیونکہ امپلائی کے اپنے پلانز ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, تو وہاں پہ مسئلہ مس انڈرسٹینڈنگ آ سکتی ہے. تو باس جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو آئی ڈونٹ ایکچولی انٹینڈ ٹو میک یو اوور ورک, لیکن ایکچولی میرا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ٹائم فریم پہ چل رہے ہیں, تو ذرا ہمیں ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہم, تو اگر آج کے وقت دن تھوڑا سا آپ ایسے کر لو, میرے ساتھ تعاون کر لو, تو نیکسٹ ٹائم آئی ڈو سم تھنگ فار یو. تو اس طرح بات حل ہو جاتی ہے. آپ کنٹراسٹ کر لیتے ہیں کہ واٹ یو ڈونٹ انٹینڈ ٹو ڈو اینڈ واٹ یو ڈو انٹینڈ ٹو ڈو, یعنی کہ آپ کا ایکچوئل مقصد کیا تھا اور اگلے نے کیا سمجھ لیا ہے, اس کے درمیان کنٹراسٹ کرتے ہیں, ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. پھر آتے ہیں کہ ہم ایک میوچل پرپس کو کریٹ کرتے ہیں تھرو دا کرب میتھڈ. کمٹ ٹو سیک اے میوچل پرپز میں جب آپ یہ چیز کو ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ آپ کا میوچل پرپز ایٹ رسک ہے, سیفٹی خراب ہو رہی ہے, تو آپ اگلے بندے کو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ دیکھو آئی کمٹ ٹو فائنڈ اے میوچل پرپز, اور میں تب تک بات چیت کروں گا جب تک سولوشن نہیں نکلے گا. آپ سمپلی اگلے کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو میری یہ کمٹمنٹ ہے کہ جب تک ہم اس بات کا سولوشن نہیں نہ نکالیں گے, ہم بات چیت کو جاری رکھیں گے. بیچ میں آبویسلی بریکس آئیں گے, بات چیت کو ختم کر کے پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا, لیکن ہم اس ٹائم تک بات کریں گے جب تک ہمارا سولوشن نہ نکل آئے. تو آئی کمٹ ٹو فائنڈنگ اے میوچل پرپز, یہ ہے کہ کمٹ ٹو سیک اے میوچل پرپز. جب آپ اگلے بندے کو یہ بتا دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کے گارڈز ختم ہو جاتے ہیں, اتر جاتے ہیں, وہ سائلنس وائلنس دونوں سے باہر آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کی ایک قسم کی دل کی بات ہی کر دی. وہ بھی آپ سے یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم نے سولوشن نکالنا. تو جب وہ سائلنس میں بھی چلا گیا, اس نے وڈرا کر لیا ہے, اس نے ماسک کر لیا ہے, اس نے اوائڈ کر لیا ہے بات کو, تب بھی, یا وہ وائلنس میں بھی چلا گیا کہ وہ اٹیک کر رہا ہے, وہ غصے سے بات کر رہا ہے, تھریٹننگ موڈ میں بات کر رہا ہے, جو بھی ہے, تو آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھو آئی کمٹ ٹو فائنڈ اے میوچل پرپز, میں تب تک بات کروں گا یا کروں گی جب تک کہ اس بات کا حل نہیں نکل آتا اور جس میں ہم دونوں خوش ہوں, جس میں ہم دونوں کی مرضی شامل بھی ہو اور ہم دونوں خوش بھی ہوں, تب تک ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے ٹو کریٹنگ اے میوچل پرپز, جب آپ کا ایک پرپز جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے. کمٹ ٹو سیک اے میوچل پرپز سمجھ آ گیا کہ آپ سمپلی یہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک سانجھا مقصد ڈھونڈنا ہے اور ہم تب تک بات کریں گے جب تک یہ سولوشن نہیں نکلے گا بات کا. دوسری چیز ہے کہ یو ریکگنائز دا پرپز بیہائنڈ دا اسٹریٹجی. اب یہ دونوں چیزیں فرق ہیں, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, کنفیوز کر دیتے ہیں. آپ جس طریقے سے بات منوا رہے ہیں اور جو بات آپ منوانا چاہ رہے ہیں, اس کو لوگ اکٹھا سمجھتے ہیں. ایکچولی اکٹھا ہے نہیں, تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, میں سمجھاتی ہوں. دیکھیں, ایک ہے پرپز کہ ہم چاہتے کیا ہیں, وائی ڈو وی وانٹ دیٹ. فار ایگزامپل ایک کپل ہے اور جو ہسبینڈ ہے اس کی جاب جو ہے وہ ایک کسی اور شہر میں ہو گیا ہے, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے شہر کو بدلنا ہے, کسی اور جگہ جانا ہے. تو وائف کو اس پہ وہ ذرا اپسیٹ فیل کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں خوش نہیں ہوں, یعنی کہ ہمیں جانا نہیں چاہیے. وہ ادھر ادھر ذرا انڈائریکٹلی باتیں کر رہی ہوتی ہے, ڈائریکٹ بات پہ نہیں آتی. وہ طرح طرح کے نان ایشوز اٹھا دے گی کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ, ایسے ہوگا ویسے ہوگا, یہ چیزیں ہو جائیں گی. یا وہ سمپلی آؤٹ رائٹ نو بھی کہہ سکتی ہے کہ نہیں میرا موڈ نہیں ہے کہ ہم شفٹ کریں. تو یہاں پہ پھر یہ اس کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ یا تو غصہ کر رہی ہے, یا وہ بالکل چپ کر رہی ہے, یا وہ اوائڈ کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے اچھا آپ نے جو کرنا ہے کریں, لیکن وہ صاف چہرے سے دکھا رہی ہے کہ وہ خوش نہیں ہے اس ڈیسیجن سے. تو یہ اس کی اسٹریٹجی ہے. پرپز پیچھے کیا ہے یہ پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایکچولی میں بی شی از افریڈ آف چینج. اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم جگہ شفٹ کر لیں گے تو بچوں کی اسکولنگ, بچوں کی سیفٹی, ہماری سیفٹی افیکٹ ہوگی. پلس نیو پلیس ہے, ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا, موو کرنے میں ٹائم لگے گا. اور دوسری چیز یہ بھی کہ اس میں جو ہسبینڈ ہے اس کو تھوڑا زیادہ کام بھی کرنا پڑے گا. تو ایک بالکل نئی جگہ پہ جا رہے ہیں اور ہم نے وہاں اکیلے بھی رہنا ہے, اور ہسبینڈ جو ہے وہ آف سائٹ تھوڑا سا ہوگا, کام کرے گا, تو اس کو اس چیز کا ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو جائے. ایکچوئل پرپز اس کا یہ ہے. تو یو سمپلی آسک وائی ڈو یو وانٹ وٹ یو آر سیئنگ.
جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ شفٹ نہیں کرنا چاہتی، تو آپ یہ کیوں چاہتی ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھا دیں، سمپلی آرام سے پوچھ لیتے ہیں. آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ پرپز بیہائنڈ دی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہے، اور آپ کا پرپز تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے نا آپ کا کیا ہے. آپ اگلے کا ہی پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ میرے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، یہ جو آپ میری بات کے اپوزٹ جا رہے ہیں، ایکچولی میں پیچھے وجہ کیا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، یا آپ کو کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا آپ کو کوئی کنسرن ہے، کیا آپ کے ایکچوئل کنسرنز ہیں، تو آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جب ایک میوچل پرپز ہمارا ختم ہو گیا، یعنی کہ جو ہمارا ایک اکٹھا سانجھا مقصد تھا، جب وہ ایٹ رسک چلا گیا، یعنی کہ آپ بات کرتے کرتے پھر آپ کی لڑائی پڑ گئی ہے یا پھر ڈس ایگریمنٹ آ گیا ہے اور اب بات بگڑ رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پہلے تو تھوڑا سا وقت بائی ٹائم تھوڑا سا وقت خرید لیتے ہیں، ٹائم لے لیتے ہیں، پھر آپ واپس آتے ہیں اس میں کانورسیشن میں. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو اگلے بندے کو یہ کنوے کر دیتے ہیں کہ میں آپ سے تب تک بات کرنے کے لیے تیار ہوں جب تک کہ ہم اس بات کا سلوشن نہیں نکالتے. اس میں چاہے ہمیں بار بار بات کرنی پڑے، بات کرتے کرتے ہی تو لڑائی پڑی تھی، تو ہم یہ پھر کہہ رہے ہیں نا، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم کانورسیشن کو تھوڑی دیر روک کے پھر شروع کر لیتے ہیں، ہم بار بار کانورسیشن کو کرتے جاتے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ جو اگلے بندے کا اصل مقصد ہے بات کرنے کا، جو وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کے خلاف یا اپوزٹ بات کر رہا ہے، آپ اس کا مقصد پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو ایکچولی میں کیا فیل ہوتا ہے، کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، جو آپ اتنے ہیزیڈنٹ ہیں جگہ چینج کرنے سے، تو اس کے پیچھے آپ کو کیا، یعنی کہ ایکچوئل میں کیا فیل ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہے پیچھے، کیا چیز ہے، اس پہ ہم بات ریکگنائزنگ دا پرپز بیہائنڈ دا اسٹریٹجی. سمجھ آ گئی کہ کیسے اسٹریٹجی اور پرپز کو سیپریٹ کر دیتے ہیں. اسٹریٹجی سائلنس اور وائلنس تھی، پرپز کچھ اور تھا. پرپز یہ تھا کہ ہم ڈرتے ہیں جگہ چینج کرنے سے، تو ہماری اسٹریٹجی کیا تھی کہ ہم سائلنس میں چلے گئے یا وائلنس میں چلے گئے. تیسری چیز ہے کہ آپ ایک نیا میوچل پرپز انوینٹ کرتے ہیں، یعنی کہ یو لک بیونڈ دا کرنٹ سچویشن، اور آپ اس کا جو ایک آگے کا لانگ ٹرم بینیفٹ یا لانگ ٹرم گول ہے اس کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ابھی جاب چینج کرنا. کروشل کانورسیشن میں سم ٹائمز اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ کچھ اوور لک کر جائیں ابھی کے مسئلے کو، اور آپ آگے کا سوچیں کہ ایونچولی ہم چاہتے کیا ہیں. دیکھیں، آپ ایڈکشن میں ویسے ہی اپلائی ہو جاتا ہے. جب فون پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، بحث ہو رہی ہوتی ہے اسٹینڈ پہ کہ فون چاہیے مجھے، تو ہم اگر انوینٹ کریں ایک نیا میوچل پرپز، وی لک اے لٹل بٹ بیونڈ اٹ، کہ ایونچولی تو ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنی ریکوری میں ٹھیک چلیں. ابھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ فون نہ استعمال کریں. آپ اس چیز کو پھر پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارا آخر اینڈ گول یا اینڈ آف دس ڈسکشن پہ جو ہمارا ایک سلوشن یا گول ہونا چاہیے وہ کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں. یہاں پہ رہتے ہوئے جتنی بھی کروشل کانورسیشنز ہوتی ہیں اس کا ایک اینڈ گول تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریکوری سکسیزفل ہو جائے اور لائف سٹائل ہمارا بدل جائے، نارملسی کی طرف آ جائیں، جس کی وجہ سے بے تحاشا کروشل کانورسیشنز ہوتی ہیں. تو آپ ایک اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یو لک بیونڈ دا شارٹ ٹرم کمپرومائزز دیٹ یو ہیو ٹو میک ان آرڈر ٹو اچیو جو آگے آپ نے جا کے اچیو کرنا ہے. جب آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں نا میوچل پرپز کو اگلے بندے کے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایکچولی میں آپ دونوں چاہتے ایک ہی چیز ہے، لیکن آپ اس کو اپروچ ڈفرینٹلی کر رہے ہیں. جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات چل رہی تھی نا، وہ یہ تھی، ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہماری ریکوری سکسیزفل ہو. آپ بھی چاہتے ہیں، فیملی بھی چاہتی ہے، رائٹ، بٹ ہم اس کو اپروچ ڈفرینٹلی کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹ علاج سے بھاگتا ہے، فیملی کہتی ہے علاج میں آؤ. پیشنٹ کہتا ہے فون دو، فیملی کہتی ہے نہیں دینا. فیملی کا ویل بینگ، فیملی کی پراسپیرٹی، فیملی کی فائنینشیل سیکیورٹی میٹر کرتی ہے زیادہ. وقتی طور پر اگر جگہ چینج بھی کرنی پڑی ہے، ایک انفیملیئر انوائرمنٹ میں جانا بھی پڑ رہا ہے، تو اس سے بھی گزر جائیں گے. تو یہ جو ریکوری کا انیشیل فیز ہوتا ہے اس سے بھی گزر جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ کچھ اپنی پلیٹ میں رکھ کے جائیں. پول آف میننگ ہے کہ آپ پہلے سے ہی اپنا اوپینین دے دیتے ہیں کہ دس از واٹ آئی وانٹ اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ. اس کے بعد جو ہے یہ پھر میوچل پرپز ایک نیا انوینٹ کر لیتے ہیں اور پھر ایک نئی اسٹریٹجی برین اسٹارم کر لیتے ہیں. اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ ایک نیا سولوشن کیسے نکالتے ہیں، کہ آپ پھر اکٹھے بیٹھ کے سوچ لیتے ہیں کہ کون سا ایسا کام کر لیں جس سے ہم دونوں سیٹسفائی ہو جائیں.
جسے ہم دونوں کا مقصد جو ہے وہ ریچ ہو جائے کہ ہم نے کرنا ہے یہ. تو آپ ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ لیتے ہیں. ماسٹر مائی اسٹوریز. اب جب ہم نے پہلے سارے جو وہ چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیا ہے کہ ہم نے اسٹارٹ ود دا ہارٹ بھی کر لیا ہے, ہم نے لرن ٹو لک بھی دیکھ کر لیا ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا کیا چیزیں خراب چل رہی ہیں. جب ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ اب کانورسیشن جو ہے سیف بنانے کی طرف آ رہے ہیں, تو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے, نیکسٹ جو پرنسپل ہے کروشل کانورسیشن کا, وہ یہ ہے کہ ماسٹر مائی اسٹوریز. اب ماسٹر مائی اسٹوریز کا نام اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جب ہم کروشل کانورسیشن سے تھوڑا سا ہٹے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جب آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی فیلنگز بڑھ جاتی ہیں. آپ پہلے اپنا پاتھ جو ہے اس کو ریٹریس کرتے ہیں. بیسکلی جب ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہمارا پاتھ ہوتا ہے. آپ اپنے پاتھ ٹو ایکشن کو, یعنی کہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے جب آپ نے کسی چیز کو محسوس کرنا شروع کیا, اس سے لے کے ایکشن تک کے سفر کو ریٹریس کرتے ہیں. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کیسے ریٹریس کرنا ہے. دیکھیں ٹپکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کچھ محسوس کرتے ہیں نا, وین وی فیل سم سارٹ آف ایموشن, یا کوئی بھی کانورسیشن سے پہلے کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک اپنے آپ کو سٹوری سناتے ہیں. ہم کوئی وہ گیپس کو فل ان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بیسکلی جب ہمیں غصہ آ رہا ہے, فار ایگزامپل کوئی ہم پہ ہنسا ہے اور ہمیں اس پہ غصہ آ رہا ہے, تو ہم ایک اپنے آپ کو سٹوری سناتے ہیں. ٹپکلی کیا سٹوری اس پوائنٹ پہ سنا سکتے ہیں کہ کوئی ہم پہ ہنس رہا ہے اور ہمیں غصہ آ رہا ہے, تو اس کے پیچھے سٹوری کیا ہوگی, کیا سوچ چل رہی ہوگی. تو آپ ایک پوری سٹوری بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید وہ جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے شاید یہ لفظ کہہ دیا, تو یہ لفظ جو ہے صحیح طریقے سے نہیں میں نے بولا, تو اس پہ وہ ہنسنا شروع ہو گئے ہیں, ایسی کوئی چیز ہے. تو آپ ایک پوری ریل چلاتے ہیں, پوری سٹوری چلاتے ہیں. تو آپ جو اپنا ایموشن ہے اس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک سٹوری سنا دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ایکچولی میں وہ میرے پہ ذرا اس وجہ سے ہنس رہا ہے. یا تو آپ یہ بھی ذہن میں یہ بھی سوچ آ سکتی ہے کہ وہ اس وجہ سے ہنس رہا ہے کہ وہ مجھ سے جیلس ہے, اس کو میں ویسے ہی اچھا نہیں لگتا ہوں, میں کام اچھا کرتا ہوں تو اس وجہ سے اس کو اچھا نہیں لگتا, تو اس وجہ سے وہ ہنس رہا ہے. ایسی کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ سٹوری ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ وی فیل فرسٹ دین وی ایکٹ. ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم پہلے کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ایکٹ کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایکچولی میں فیلنگ اور ایکشن کے درمیان میں ایک انٹرمیڈیٹ ایکشن بھی ہوتا ہے جو ان دونوں کو جوائن کرتا ہے, جس کی میں نے بات کی سٹوریز کی, کہ وہ ایک سٹوری اپنے آپ کو سناتے ہیں اور پھر ہم ایکشن کی طرف جاتے ہیں. پھر غصے میں آ کے یا تو ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں کہ تم میرے پہ ہنس کیوں رہے ہو, یا تمہیں میرے سے مسئلہ کیا ہے, ایسی کوئی بات شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ کرتے کیا ہے کہ آپ اپنے پاتھ کو ریٹریس کرتے ہیں. پہلے تو آپ اپنے بیہیویئر کو نوٹس کرنا شروع کرتے ہیں کہ کیا یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں میرا بھی کوئی پارٹ ہے. ہم کروشل کانورسیشن پڑھ رہے ہیں, تو کروشل کانورسیشن میں وی ہیو ڈسکسڈ کہ آپ اسٹارٹ ود دا ہارٹ کیسے لیتے ہیں, کہ آپ کانورسیشن کو شروع کیسے کرتے ہیں, کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے کا بیہیویئر اور آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, کانورسیشن کو سیف کیسے بناتے ہیں جب میوچل رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر چوتھی چیز ہے کہ آپ اپنی سٹوریز کو ماسٹر کرنا شروع کرتے ہیں. بیسکلی سٹوری کو ماسٹر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو ایک پوری ریل سناتے ہیں جب آپ کسی سے بات کرنے جاتے ہیں, جو ایک پوری ٹیپ چلتی ہے آپ کے دماغ میں کہ اس نے مجھے ایسے دیکھا اور وہ میرے پہ ہنسا تو وہ اس وجہ سے ہوگا, ایسے ہوگا, جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. تو ایک سٹوری سناتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جسٹیفائڈ ٹو فیل اینگری. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے پاتھ کو ریٹریس کرنا شروع کرتے ہیں. یو گو بیک. بات ہو گئی, لیکن اب آپ واپس جاتے ہیں کانورسیشن میں دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی یا ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تھی, تو ہم اس کو ذرا بہتر کر لیں, نیکسٹ ٹائم اس کو ریپیٹ نہ کریں. تو ریٹریسنگ اور پاتھ میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو نوٹس کرتے ہیں کہ کیا آپ کا ٹپکلی کروشل کانورسیشنز کے دوران سائلنس یا وائلنس کا بیہیویئر ہوتا ہے, یا آپ چپ رہتے ہیں یا آپ غصہ کرتے ہیں, اور اس کے جو بھی پیٹرنز ہیں وہ کچھ ہم نے ڈسکس کیے تھے, تو وہ کون سے آپ کرتے ہیں. تو پہلا کویشچن آپ یہ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی مسٹیک کو ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ ان سب تمام چیز میں کہیں نہ کہیں میرا بھی پارٹ ہے.
کچھ میں نے بھی ٹریگر کیا ہوگا یا پرومپٹ کیا ہوگا تو وہ اگلا بندہ ایسے بولا ہے. آئی مائٹ ہیو ڈن سم تھنگ. ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو ایک فولز پیراڈائز والی اسٹوری سنا دیتے ہیں جو کہ ہم مان لیتے ہیں, بٹ ایکچوئل اسٹوری نہیں ہوتی, وہ ریئل سے ہٹ کے ہوتی ہے. ازیوم کر لیتے ہیں اپنی طرف سے کہ یہ ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ پہلے اپنا بیہیویئر نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کا کروشل کانورسیشن میں کیسا رویہ ٹپکلی رہتا ہے. سیکنڈ چیز ہے کہ یو گیٹ ان ٹچ ود یور فیلنگس. آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ واٹ ایموشنس ایم آئی فیلنگ رائٹ ناؤ. ٹپکلی ہمیں اپنے جذبات کا اتنے اچھے سے نہیں پتہ ہوتا. کہہ ہم رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں غصہ ہے, اصل میں شاید ہم امبیرسڈ ہوتے ہیں, ہمیں جو ہے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک غصے کی فارم میں باہر آ جاتی ہے. ہم سیڈ ہوتے ہیں, وہ بھی غصے کے فارم میں باہر آ جاتے ہیں. تو آپ اپنے جو ایکچوئل ایموشنز ہیں, جو ٹرو ایموشنز ہیں, ان کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے, اصل ایموشن کیا ہے ہمارا. یہ جو مجھے بات بری لگی ہے کہ فون نہیں دے رہے مجھے, تو اس کے پیچھے کیا میری فرسٹریشن ہے, کیا میری اینگر ہے, کیا ہے, اس پہ کام کرتے ہیں. دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. کہ ہمیں اصل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں. وی ڈونٹ نو ٹرولی. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے ایموشنس کو نا ایک بلینکٹ ٹرم میں ایکسپلین کر دیتے ہیں. جی برا لگ رہا ہے, اچھا نہیں لگ رہا, اداس ہے, ایسی چیز ہے. تو یو گیٹ ان ٹچ ود یور اون فیلنگس. اپنی ایموشنس کی ووکیبلری کو بڑھانا شروع کرتے ہیں بجائے کہ اپنے ایموشنس کو زیادہ اچھے سے ڈیفائن کرنا شروع کریں کہ ہم محسوس کیا کرتے ہیں, ہمارے اندر چلتا کیا ہے. ووکیبلری جو ہے ایموشنل ووکیبلری, اس کو بڑھانا شروع کریں. سیڈ ہیں تو سیڈ کے آگے بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, اس کو دیکھنا شروع کریں. ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسپیسیفک ایموشنس کو نیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, نام لیتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک ایموشن میں محسوس کرنا ہوں رائٹ ناؤ. جب آپ اس پہ آتے ہیں, سیلف اس پہ ریئلائزیشن پہ آتے ہیں کہ آپ کے خود کے اندر جو چل رہا ہے اس پہ, تو یہ چیز کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یو اینالائز یور اسٹوریز. ایویلیویٹ کرنا, کیا میرے اندر کوئی ایسی ریزنٹمنٹ تھی جو میں نے اس کو پوری ٹیپ چلائی ہوئی ہے کہ مائی فادر از اگینسٹ می, وہ اچھا نہیں چاہتے میرے سے تو اس وجہ سے وہ ایسے کرتے ہیں, وہ ہر دفعہ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ. کیا یہ ٹیپ چل رہی ہے جس وجہ سے میں غصہ کر کے ایسے بات کر لیتا ہوں. یا یو اینالائز کہ کون سی ایسی بات آپ نے اپنے آپ کو کہی ہے ان دا پاسٹ یا رائٹ ناؤ جس کی بیسس پر میں اس طرح بیہیو کر رہا ہوں, میں غصہ کر رہا ہوں, میں لڑ جھگڑ رہا ہوں. اسٹوریز کو اینالائز کر کے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو کون سی اسٹوری بتائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایموشنز کاز ہو رہے ہیں اور میں ایسے بیہیو کر رہا ہوں. اس کے بعد یو گیٹ بیک ٹو دا فیکٹس. ایویڈنس سرچنگ کرتے ہیں کہ واٹ از دا ایویڈنس دیٹ سپورٹس دس. کیا اس بندے نے مجھے واقعی میں یہ کہا, وٹ یو سی اینڈ ہیئر, اس پہ کام کرتے ہیں. کیا آپ نے خود ہی دیکھا تھا کہ یہ چیز ہوئی تھی, یا خود ہی سنا تھا کہ یہ چیز ہوئی تھی, یا آپ کو کسی نے آ کے بتایا, یا آپ آرام سے بیٹھے کام کر رہے ہو, کسی نے آ کے بس کہہ دیا آپ کو کہ جی فلاں آپ کے بارے میں ایسے بات کرا تھا. ڈیڈ یو ایکچولی وٹنس اٹ یور سیلف. یہ چیز ہوتی ہے. سو آپ کیا کرتے ہیں کہ یو ہیئر اینڈ یو سی, دین یو تھنک اینڈ فیل اینڈ دین یو ایکٹ. پھر آپ سوچتے ہیں, پھر آپ فیل کرتے ہیں, پھر آپ ایکٹ کرتے ہیں. یہ جو ہے ایک پورا وہ چلتا ہے, اسٹیٹ چلتی ہے, پاتھ چلتا ہے. تو یو گیٹ بیک ٹو دا فیکٹس, ایویڈنس کو دیکھتے ہیں اور اس کی بیسس پہ پھر ڈیسیجن لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اگر تو فار ایگزامپل ایویڈنس نہیں ہے اس بات کا تو آپ اس کو پھر اس وقت جو ہے وقتی طور کے لیے ختم کر دیں. جب تک اوتھینٹک نہیں ہوتا, جب تک ایویڈنس نہیں ہوتی, انکوائر کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, ایسی کوئی بھی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں. ہاں اگر تو آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ ایسے ہی ہوا تھا, دین یو تھنک آف اے نیو وے, دین یو ڈو دس, یو ٹیل دا ریسٹ آف دا اسٹوریز. پہ ابھی آتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے یہ چیز کہ یو واچ آؤٹ فار کلیور اسٹوریز جو ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو سناتے ہیں. کلیور اسٹوریز جو ہے, پہلی ہے کہ وکٹم اسٹوری ہے یا وکٹم رول ہے کہ میں مظلوم, میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں اٹس افیکٹنگ می دا موسٹ, اٹس ہرٹنگ می, یہ چیز ہو رہی ہے. اور آپ اپنے آپ کو ہی جو ہے نا ایک ایسے جگہ پہ پورٹرے کر لیتے ہیں.
آپ ایک وکٹم پیٹرن میں بہت جاتے ہیں کہ سم ون ہیز سم تھنگ اگینسٹ می, ان کو میرے سے کوئی مسئلہ ہے, دے تھنک آئی ایم اے بیڈ پرسن, دے تھنک آئی ایم دس, دے تھنک آئی ایم دیٹ, تو اس وجہ سے وہ ایسے کرتے ہیں. یو امیڈیٹلی گو ان ٹو دا وکٹم رول. میں نے کچھ نہیں کیا, میرے اینڈ سے کوئی غلطی نہیں تھی, اور میرے ساتھ تو زیادتی ہی کی ہے, میں معصوم, پتہ نہیں کیا میرے ساتھ انہوں نے کر دی ہے, کیوں مجھے ایسے کہہ رہے ہیں. یو ڈو دس اے لاٹ. اور مجھے آپ کو یہ بتانا اس لیے پڑتا ہے, یہاں پڑھ رہا ہے, سو دیٹ یو ڈونٹ ڈو اٹ اگین, بیکاز یہ ہیلپ فل نہیں ہے, یہ کام کو ریزالو نہیں کرتا, یہ بڑھاتا ہے مسئلے کو. بیکاز دس از نو سولوشن کہ بس آپ یہ کہہ دیں کہ جی میرے ساتھ میں اس پہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے, تو آپ وکٹم سٹوری میں چلے جاتے ہیں. دوسری آپ چلے جاتے ہیں ولن سٹوری میں, اٹس آل یور فالٹ, یو میڈ می اینگری. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ولن سٹوری یہ ہوتی ہے کہ یو میڈ می اینگری, آپ نے مجھے غصہ چڑھایا. یو ڈونٹ ٹیک رسپانسبلٹی, اور بلیم سارا کسی اور پہ شفٹ کر دیتے ہیں کہ جی سارا فالٹ اگلے بندے کا ہے, اس نے صحیح سے بات نہیں کی, اس نے غصہ کیا, اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے غصہ دلایا ہے, آپ نے مجھے پرووک کیا ہے, آپ نے ایسے کیا, آپ نے ویسے کیا. بٹ اف یو ہیو ایموشنل کنٹرول, آپ کا اپنی سٹوریز پہ کنٹرول ہے, تو آپ کا جو ہے موڈ کبھی خراب نہیں ہوگا. آپ کو کوئی آ کے باتیں سنا بھی جائے نا, تو آپ سن کے اچھے سے اس کو ہینڈل بھی کر سکتے. تیسری چیز ہے ہیلپ لیس اسٹوریز, کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایلس ٹو ڈو, آئی ہیو نو ویئر ٹو گو. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم اسٹک, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہیلپ لیس کو ایبل میں بنانا ہوتا ہے, ولن کو ایک ہیومن پرسن میں تبدیل کرنا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بھی لائبل ہے یا پرون ہے کہ وہ غلطیاں کر سکتا ہے. اگلے بندے کے بھی ایموشنز ہیں, اس کے بھی ایموشنز آپ ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم جہاں تک خود کنٹرول کر سکتے ہیں وہاں تو کریں نا. ہم دوسروں کو کنٹرول کرنے چل پڑتے ہیں جہاں پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو کر سکتے تو وہ کرنا چاہیے. تو ہم یہ کرتے ہیں اور وکٹم سے نکل کے ہم ایک پراپر کیپیبل پرسن میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا, کہیں ہمارے میں بھی کوئی غلطی تھی یا ہم نے بھی کوئی مسٹیک کی ہوگی تو یہ مسئلہ بنا تھا. Then what you do is that you tell the rest of the story with all of this new information. پھر آپ اپنی سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایک نئی یعنی کہ بات کو کہ اچھا ایکچولی میں اب میرے پاس فیکٹس بھی ہیں, مجھے پتہ لگ گیا مجھے کس بات پہ غصہ آیا تھا, اور مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میرا پیٹرن کیا تھا. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ پھر بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس پہ کام کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ وائی وڈ اے ریزنیبل ریشنل اینڈ ڈیسنٹ پرسن ڈو دس. یعنی کہ یہ جو اگلا بندہ ہے اس نے جو غصہ کر لیا یا لڑائی جھگڑا کر لیا یا یہ جو ڈس ایگری کر رہا ہے, تو ایک ریزنیبل ریشنل اور ڈیسنٹ پرسن ایسے کیوں کرے گا. یہ چیز آپ کہیں نہ کہیں اپنے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, بیکاز یو شوڈ ویو یور سیلف از آل آف دیز 3 تھنگس. تو آپ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہے کہ وٹ ڈو آئی ریئلی وانٹ, دین یو گو بیک ٹو دا انیشیل فرسٹ کویشچن, جو پہلی والی باتیں تھیں کہ وٹ ڈو آئی وانٹ فرام مائی سیلف, وٹ ڈو آئی وانٹ فرام دا ادر پرسن, اینڈ وٹ ڈو آئی وانٹ فرام دا ریلیشن شپ. تو یہ ایک پورا سرکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ پھر اپنی پوری اسٹوری کو ریٹریس کر کے یو گو بیک ٹو دا ویری بگننگ اینڈ دین یو اسٹارٹ اگین, ایک نئے طریقے سے, ایک نئی سوچ کے ساتھ, ایک نئے ایجنڈا کے ساتھ کہ ہم نے کانورسیشن کو کیسے چلانا. تو ونس یو ماسٹر یور اسٹوریز یو آر ایبل ٹو ہیو اے گڈ انف کروشل کانورسیشن جو کہ سکسیزفل بھی ہو سکتی ہے.